الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. دو ہاتھ اونچے کر کے ایسی فریاد کرنے لگے. وہ اپنی دونوں آگے کی ٹانگ اونچی کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا پروردگار یہ لوگ مجھے ہکالتے ہیں بھگاتے ہیں مگر ان 6-7 میں سے تو میں کسی کو نہیں جانتا مگر میرا ایک مالک ہے اسے میں جانتا ہوں اور میں مالک کا وفادار ہوں. مالک نے میرا بہت خیال کیا ہے تو آج میں اکیلے کیسے چھوڑ دوں. یہ اس کی فریاد جو نہ سننے والی مگر سننے والا وہ سن رہا تھا. رب العالمین سمیع العلیم. وہ اللہ والوں کے دلوں میں خیال آ گیا کہ چھوڑو کوئی بات نہیں جاتا تو آنے دو. یہ کہانی ساتھ آپ کو معلوم ہے 309 سال تک کوئی میں 8 سال ہے 308 سال کروٹیں 100 سال بدلتے رہے. کتا باہر رہا لوگ اندر رہے تاکہ اللہ نے کتے کو بھی ان کی وجہ سے ایک عظیم مرتبہ عطا کیا. اس کو بھی زندگی دی اس کی بھی کروٹیں بدلتی رہی. اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر آیا. آنے کی ذکر کی وجہ یہ تھی کہ اس کتے نے اللہ والوں سے محبت کی پیار کیا. نیک لوگوں کی صحبت جانور کو بھی ملی اور کتابوں میں آیا ہے سرکار کی حدیث ہے کل قیامت کے روز اس کتے کو ایک ایسی اچھی انسان کی صورت میں پیش کر کے وہ یاروں کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے درود و سلام کی برکات ایسی ہوتی ہے. اب دیکھو نے اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو میرے بندو پیار سے کتنا اچھا خطاب کر کے کہا. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. اللہ نے ہمیں ایمان والو کر کے پکارا. ایسے ہی صحیح حدیث مجھے یاد آ گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی سے نماز پڑھ کے نکلے تو مسجد نبی کے دروازے کے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ملا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کھڑے ہو کے کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ غشنی یا رسول اللہ. اور قریب آیا آپ کے دست کو چوما اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات کہوں جو کئی دنوں سے مجھے کہنا ہے مگر آج کہہ نہیں پاتا آج ہمت ہے تو کہہ دوں. آپ نے اجازت فرمائی کہیے کیا بات ہے. تو اس عاشق رسول نے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت تو آئے گی اپنے وقت پر قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے کہ تو قیامت کب آئے گی اس کی خواہش کر رہا ہے قیامت کے لیے معلومات کر رہا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی تیاری تو نہیں ہے جو ارکان ہیں جو آپ نے بتائے ہیں وہ پورے کرتا ہوں مگر ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے مجھے آپ سے محبت ہے مجھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع اللہ مجھے آپ سے محبت ہے بے انتہا محبت ہے بے پناہ محبت ہے. اور کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے مجھے اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے آپ کی وجہ سے مجھے اللہ سے محبت ہے. حضور نے اس کی بات کو سن کر تبسم فرمایا خوش ہوئے اور کہنے لگے یہی عہد پہ رہنا
یہی وعدے پہ رہنا، اور سن اللہ کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین، سامعین، میرے پیارے مریدوں، میری ماں بہن بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، اگر ہم درود و سلام سے محبت کریں گے، حضور سے محبت کریں گے، آپ کے صحابہ سے محبت کریں گے، آپ کے اہل بیت سے محبت کریں گے، آپ کے پیارے اولاد سے محبت کریں گے، حسنین کریمین کے خاندان والے تمام بزرگان دین سے محبت کریں گے، حضور غوث پاک سے، حضور غریب نواز سے، حضور احمد کبیر معشوق اللہ سے، حضور خواجہ حسن بصری سے، حضور خواجہ حبیب اجمی سے، حضور غریب نواز سے، حضور خواجہ عثمان ہارونی سے، حضور اعلیٰ حضرت سے، حضور مخدوم پاک سے، حضور وارث پیا سے۔ دراصل جو اپنے شہر میں رہتا ہو، کوئی دربار میں جاتا ہو، کوئی کسی کا مرید ہو، کوئی کسی کی چاہت میں ہو، بس یہ ہے کوئی اللہ والی کی چاہت میں ہو، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو، اس سے اس کو محبت ہو، نسبت ہو، بس اسی کو پکڑ لو۔ انشاءاللہ تعالی انہی کی نسبت سے، انہی کی محبت سے ہم، اللہ نے چاہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو مانا ہم کمزور ہیں، عملی کمزور ہیں، اور بھی ساری بہت ہم میں کمزوریاں ہیں، مگر ہمارا ایمان بھی ہے، عشق بھی ہے، خوف بھی ہے۔ کبھی تڑپ جاتے ہیں، کبھی پھڑک جاتے ہیں، کبھی آنسو باہر آ جاتے ہیں، کبھی ڈر جاتے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اور وہی روشنی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نیک صالح بزرگوں کی وجہ سے اللہ جانوروں پر بھی رحم فرماتا ہے، تو ہم تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، بس تھوڑا سا رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا تبدیل کر لیں۔ سب لوگ دنیا داری میں ہے، دنیا داری کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ضروری ہے، پر ہم ایسے رہیں کہ ہمارا ہاتھ پیر تو کام میں رہے، کسی کی اطاعت میں رہے، دنیا داری کے کاموں میں رہے، مگر ہمارے ہاتھ پیر جسم اطاعت میں رہے، پر زبان ہمیشہ صلی اللہ میں رہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دل یار میں رہے، ہاتھ کام میں رہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں بہت، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت آسان راستے بتائے ہیں، اسی آسان راستے سے ہم چلنے لگیں تو اللہ پاک ہم پر کرم اور مہربانی فرما دے۔ تو درود و سلام ایک ایسی چیز ہے، بس لگے رہو، بس پڑھتے رہو، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھو یا الیکٹرک تسبیح رکھو، بس صلی اللہ کرتے رہو۔ فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، ہر جائز کام ہونے لگے گا، کام میں برکتیں ہونے لگے گی، آپ کے بیٹے بھی، بچیاں بھی وفادار بنیں گے۔ گھر میں سمجھو اللہ نہ کرے آپ کے کبھی کسی کے گھر میں کوئی خرابی ہے تو اللہ پاک اس خرابی کو دور کر دے گا۔ بس سرکار کی محبت میں، بے پناہ محبت میں فدا ہو جاؤ، اور دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی کماؤ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔
حضرت وحید بن الورد سے روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک عورت آئی اور دور کھڑی رہ کر یہ عرض کرنے لگی کہ یا اللہ، گناہوں نے کمزور کر دیا ہے، اب تو برائی ہی برائی ہے، اور اب میں تیرے خانہ کعبہ کا کیا طواف کروں؟ بس تو معاف کر دے تو تیری بڑی مہربانی۔ اس کی سہیلی نے کہا کہ بیوی جی، کعبہ سامنے ہے، کیا طواف نہیں کرے گی؟ یہاں تک آئی ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ڈر رہی ہوں، لرزہ جسم میں چھا رہا ہے، یہ خوف سے، یہ ڈر سے کہ میرے ناپاک قدم کعبے کی قریب جا کر اس کے ارد گرد کیسے چکر کاٹوں، جس جگہ پر نبیوں نے، انبیاؤں نے، صحاباؤں نے، اہل بیت نے، ولیوں نے چکر کاٹے ہیں۔ حضرت وحید بن الورد فرماتے ہیں کہ اس کی یہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیا۔ تو آپ اپنی زندگی میں عاجزی بھی لاؤ، خاکساری بھی لاؤ، تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم حارث سے ایک بزرگ کی نقل ہے، اور ہر ہمیشہ رویا کرتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب رویا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ پکڑنا چاہتا تو اسی وقت پکڑ لیتا، مجھے سزا دیتا، مگر اس نے مجھے ڈھیل دیتا رہا کہ میں توبہ کر لوں۔ بس وہ صدمے سے وہ توبہ کرتے، روتے، عاجزی سے آنسو بہاتے، استغفار پڑھتے۔ سنا حضرت ابراہیم حارث فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے خواب میں نظر آیا اور کہا کہ اللہ نے میری اس ادا سے، کہ جو میں افسوس کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوئے اور اللہ نے مجھے ڈھیل دی، میں توبہ نہ کر سکا، بہت دیر کر دی، تو میری اس بات کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمیشہ کہتا ہے آ جا میرے پاس، معافی مانگ لے میرے پاس، میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی معافی اللہ ہمیں دے دے، اور اللہ ہمیں نیک صالح لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی، جو دوسرے واجبات، فرض، سنت، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اتنا ہی تھا، دعا کیجئے، میں بھی دعا کروں گا، دعا کی جائے، دعا لی جائے، دعا کی سب کو ضرورت ہے، دعا کی جائے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے، آپ کی پریشانیاں دور ہو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔